السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ آج کتاب نگری یوٹیوب آپ کے لیے لایا ہے ناول زمزمہ بائی فریحہ مرزا کی تیسری قسط۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں ناول کی تیسری قسط کی جانب۔ پاپا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شاہ میر نے صدمے اور بے یقینی سے ان کو دیکھا تھا جو اپنا فیصلہ سنا کر مطمئن سے بیٹھے تھے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم بھی اس گھر سے جا سکتے ہو، وہ قطعی انداز میں بولے تھے۔ مزید کچھ کہنے سننے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ پاپا آپ ٹھیک نہیں کر رہے، میر نے بے بسی سے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ تو اب تم مجھے سکھاؤ گے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، وہ برہمی سے بولے۔ ماتھے پر ناگواری سے شکنوں کا جال بچھ گیا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں، میر نے فوراً تردید کرنی چاہی تھی، مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ میں سب جانتا ہوں۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو اور اپنے اس شہیتے بھائی کو بھی بتا دینا کہ اس گھر میں رہنا ہے تو میری مرضی سے رہنا ہوگا۔ انگلی اٹھا کر انہوں نے واضح وارننگ دی تھی۔ پاپا وہ ابھی چھوٹا ہے، میر نے اس کی حمایت کی۔ وہ چھوٹا نہیں ہے، تم بڑے ہو۔ اگر تمہیں اس بات پر اعتراض ہے کہ تمہارے بجائے اس کی شادی ہو رہی ہے تو بتا دو، اس کے ساتھ ہی تمہاری شادی کر دیتا ہوں، انہوں نے مطمئن سے انداز میں مشورہ دیا۔ میر بے اختیار سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے پاپا، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، وہ جھنجھلا کر بولا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے، وہ ناگواری سے بولے۔ وہ کبھی نہیں مانے گا، میر نے پریشانی سے لب کاٹے۔ نہیں مانے گا تو اس پر اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کب تک دوستوں کے گھر رہے گا۔ جب نوکری کرنی پڑے گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی نوابزادے کی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے چلے گئے تھے اور میر کو ایک نئی مصیبت میں ڈال گئے تھے۔ حمیر غازیان اپنی بات کے پکے تھے، وہ جانتے تھے اپنے باپ کو، ان کا کہا پتھر پر لکیر ہوتا تھا، پھر ان کو ان کی بات سے ہٹانا ناممکنات میں شمار ہوتا تھا۔ جیزین اور پاپا کی ضد میں کسی دن میں واقعی بے گھر ہو جاؤں گا، میر نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ میری شادی؟ وٹ ربش، وہ جیسے سن کر ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ ہاں، پاپا نے شرط رکھی ہے کہ تم اس گھر میں تبھی واپس آؤ گے جب ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کے لیے ہاں کرو گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنی تمام بری حرکتوں سے توبہ کرو گے۔ شاہ میر نے ٹھنڈی سانس بھر کر اسے مزید بتایا۔ میں کوئی شادی نہیں کروں گا، اس نے واضح انکار کر دیا تھا۔ میر کو اس سے اسی جواب کی توقع تھی۔ جزین مان جاؤ، تم پاپا کی ضد سے اچھی طرح واقف ہو، وہ جو کہتے ہیں کر کے دم لیتے ہیں۔ میر نے گہری سانس بھر کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کبھی نہیں، یہ میری زندگی ہے، میں کسی کو حق نہیں دوں گا کہ مجھ پر اپنی مرضی مسلط کرے، وہ چٹانوں کی سے سختی سے بولا تھا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ میر نے ایک آس کے تحت پوچھا تھا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ حتمی انداز میں بولا تھا۔ پھر ایک بات ذہن میں رکھنا، تم ماسکو واپس نہیں جا سکو گے، اور پاکستان میں بھی کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تمہیں پیسے کی ضرورت ہوگی۔ پاپا تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے، میر نے جیسے ایک آخری کوشش کی۔ اور آپ؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پاپا نے مجھ پر نظر رکھنی شروع کر دی ہے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، میر بے بسی سے بولا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ایک بات بتا دیں، کیا آپ بھی مجھے پاپا کی طرح اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک رہے ہیں، شاہ میر غازیان؟ اس نے اسپاٹ انداز میں پوچھا تھا۔ میر اس کے طرز تخاطب پر دنگ رہ گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ جیسے کچھ بول ہی نہیں سکا تھا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میر نے دکھ سے کہا تھا۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ مجھے اپنی زندگی سے نکال پھینکنا چاہتے ہیں مسٹر غازیان؟ اس نے بے حد اونچی آواز میں اپنا سوال دہرایا تھا۔ میری بات ہاں یا نہیں؟ اس نے بیچ میں بات کاٹی۔ نہیں، میں تمہیں اپنی زندگی سے کبھی نہیں نکال سکتا جزین، تم میری زندگی ہو، تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میر جذباتی ہو گیا تھا۔ تو پھر پاپا کو سمجھا دیں، یہ میری زندگی ہے، میں جو مرضی کروں، اس نے بے حد روکھے لہجے میں کہا تھا۔ جزین، تم ایسے نہیں تھے، میر نے کتنی مشکل سے یہ جملہ ادا کیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ میر کی بات پر ایک لمحے کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ میں ایسا ہی ہوں، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تھا۔ نہیں، تم ایسے نہیں ہو، تم ایسے ہو ہی نہیں سکتے جزین، تم برے نہیں ہو، ہم سب تم سے محبت کرتے ہیں، میر نے نرم لہجے میں اسے یقین دلانا چاہا تھا۔ میں بہت برا ہوں، بہت برا، اور میری اسی برائی کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، پر میں نے کبھی لوگوں کی پرواہ نہیں کی تھی۔ دکھ اس بات کا ہے کہ میرے اپنے
جو مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو جب میری برائیاں نظر آئیں تو مجھے اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آخر میں اس کا انداز شکایتی ہو گیا تھا۔ اس دنیا میں کوئی تم سے محبت کرے یا نہ کرے، لیکن میری محبت پر تم شک نہیں کر سکتے۔ میں بھائی ہوں تمہارا، تمہاری اچھائیوں اور برائیوں سمیت مجھے تم دل سے عزیز ہو۔ میر کے لہجے میں بے پناہ محبت تھی۔ مجھے کسی محبت کی ضرورت نہیں ہے، اس نے پرتپش انداز میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اور پاپا کی پسند سے تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے حتمی انداز میں سوچا اور پھر فون کے چند بٹن پریس کیے تھے۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی غور سے اسکرین کو دیکھتا رہا اور پھر تیش میں آ کر فون دیوار پر دے مارا تھا۔ میرا بینک اکاؤنٹ فریز کروا کر آپ سمجھتے ہیں کہ میں واپس آ جاؤں گا، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ وہ نفرت بھرے انداز میں چیخا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ پروفیسر عبدالسلام کے آفس میں ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کمرے میں ایک سنجیدہ سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس خاموشی میں وقفے وقفے سے اس کی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پروفیسر عبدالسلام اس کے اسلامیت کے پروفیسر تھے، جو 50-55 سال کے لگ بھگ تھے۔ فریم والی گلاسز کے ساتھ باروب چہرے پر سفید داڑھی رکھے وہ بہت باوقار لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ ساری رات سوچنے کے بعد وہ جیسے ایک نتیجے پر پہنچ کر ان کے پاس آئی تھی۔ اس نے ان سے کچھ نہیں چھپایا تھا، سب کچھ کہہ ڈالا تھا۔ وہ جیسے اپنی اس کیفیت کو کسی سے شیئر کرنا چاہتے تھے۔ پروفیسر عبدالسلام بڑی نرم اور مشفق مسکراہٹ کے ساتھ سب سنتے رہے تھے۔ میں نہیں جانتی کہ میں ان کی زندگی میں کہاں ہوں، مگر میرے ماں باپ نے مجھے ہمیشہ نظر انداز کیا ہے۔ میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ان کی نظروں میں۔ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کر دیا۔ میں نے تو کبھی ان سے شکایت نہیں کی تھی، کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی، کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر کیوں کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ ایسا؟ وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں سب کہتی گئی تھی۔ آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ پروفیسر عبدالسلام کچھ نہیں بولے تھے، وہ اسے خاموشی سے سن رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت اسے ایک سامع درکار ہے، وہ ابھی اسے کوئی نصیحت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابا کہتے تھے کہ میری بیٹی کو ہمیشہ جیتنا ہے۔ میں کوشش کرتی تھی کہ کلاس میں پہلی پوزیشن لوں۔ جب میری پہلی پوزیشن نہیں آئی تھی تو وہ بہت ناراض تھے، مجھے بہت برا لگا تھا۔ پھر مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوں۔ ان کی زندگی میں میری کیا پوزیشن ہے؟ وہ چاہتے تھے کہ میں ہمیشہ آگے بڑھوں، پہلے نمبر پر رہوں، تاکہ سارے خاندان میں وہ فخر سے میرا ذکر کریں۔ پر مجھے ان گریڈز نے خوشی نہیں دی۔ مجھے کیا ملا؟ مجھ سے تو تعلیم کا حق بھی چھین رہے ہیں وہ لوگ۔ وہ بے ربط جملے بول رہی تھی اور جیسے اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ سر آپ بتائیں میں کیا کروں؟ ماں باپ ایسا تو نہیں کرتے نا؟ بوجھ سمجھ کر سر سے کبھی کبھی انسان کتنا بے بس محسوس کرتا ہے خود کو، اس نے آزردگی سے سوچا۔ اور یہ آنسو، یہ کیسے آنسو تھے؟ یہ آنسو ختم کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ کیا وہ اتنی بے بس تھی؟ اس کے پاس صرف آنسو ہی تو تھے۔ ایک یہی کام تھا جو وہ کر سکتی تھی، آنسوؤں کے ذریعے اپنی بے بسی کا اظہار۔ کچھ لمحوں بعد پروفیسر عبدالسلام نے ٹیشو کا ڈبہ اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے خاموشی سے ٹیشو سے آنسو صاف کیے اور سر جھکائے ان کو سننے لگی تھی۔ وہ اب کچھ کہہ رہے تھے۔ زمزمہ بچے، میں آپ سے ایک بات کہوں گا، اپنے والدین کی بات مان لیں، چاہے وہ جس سے بھی آپ کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی بات مان لیں۔ اللہ آپ سے بہت خوش ہوگا میرے بچے، وہ نرمی سے بول رہے تھے اور وہ چپ چاپ سر جھکائے سن رہی تھی۔ زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب آپ کو چوائس دی جاتی ہے کہ اپنی خواہشات کو چن لیں یا پھر اپنی خواہشات کو مار کر اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں۔ کبھی کبھی انسان اس مقام پر آ جاتا ہے جہاں اسے خود کو تقدیر کی بے رحم موجوں کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ دنیا پھر سمندر کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ آپ ڈوب رہے ہوتے ہیں اور کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آتا، تب خود کو تقدیر کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ شگفتگی سے اسے سمجھا رہے تھے۔ خود کو تقدیر کے حوالے کرنا موت ہے، وہ کرب سے لہجے میں بولی تھی۔ جب خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا ہے تو اس پر یقین بھی رکھو، جس نے تقدیر لکھی ہے اس کے حکم کے بغیر کوئی تکلیف انسان کو نہیں پہنچ سکتی۔ وہ بے حد یقین سے بولے تھے۔ سمندر میں ڈوبتا ہوا انسان بھلا کیسے زندگی کی امید رکھ سکتا ہے؟ وہ مایوسی سے بولی تھی۔ پروفیسر عبدالسلام نے نفی میں گردن ہلائی، پھر نرم آواز میں بولے، جو رب یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، کیا اس کے لیے سمندر میں ڈوبتے ہوئے انسان کو زندگی عطا کرنا ناممکن ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ وہ نبی تھے،
ان کے لیے معجزے کا ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ وہ ناخن کی سطح سے میز پر دائرے بنانے لگی تھی، نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ آپ انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے، فرق صرف یقین کا ہے۔ ان کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین تھا، آپ کے پاس وہ یقین نہیں ہے۔ ان کی دعا قبول ہوئی تھی اس لیے نہیں کہ وہ نبی تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ ان کو اپنے پروردگار پر بھروسہ تھا۔ کیا آپ کو اپنے رب پر بھروسہ ہے کہ وہ جو کچھ آپ کے لیے کر رہا ہے اس میں آپ کی بہتری ہے؟ انہوں نے انگلیوں کے درمیان پنسل گھماتے ہوئے پوچھا تھا۔ زمزمہ کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ کیا کہتی، وہ کیا جواب دیتی؟ اس کے پاس ایسا یقین تھا ہی نہیں۔ میرے بچے، اللہ انسان کو ہمیشہ ایسے ہی آزماتا ہے۔ جانتی ہو، انسان ہمیشہ اسی شخص کے ہاتھوں سب سے زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے جس سے اسے محبت ہو۔ محبت آزماتی ہے، لیکن اس آزمائش میں جو پورا اترتا ہے اس کے لیے اجر ہے، مرہم ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اپنے خوابوں اور خواہشات سے دستبردار ہو جاؤ، اور وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بول رہے تھے۔ کیا سب کچھ چھوڑنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ اس نے جیسے خود سے پوچھا تھا۔ نہیں، اپنے خوابوں کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ہر انسان خوش ہوتا۔ یہ جو چیزوں کی طلب ہوتی ہے نا، یہ انسان کو ہوس زدہ کر دیتی ہے، ایک چیز کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری چیز، اور پھر یہ طلب بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں کو چھوڑ دو اور اسی پر راضی ہو جاؤ جو مل رہا ہے۔ انہوں نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی تھی۔ سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری بہت سے خواہشات ہیں، بہت سے خواب ہیں، میں جانتی ہوں وہ سب پورے نہیں ہوں گے۔ وہ ایک بار پھر شکستگی سے بول رہی تھی جب پروفیسر عبدالسلام نے اس کی بات کاٹی۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ خود سے باتیں فرق نہیں کر لیتے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن صبر اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو۔ میں کوشش کروں گی کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کروں۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی۔ مشکل میں صبر کرتے ہیں، جب تکلیف بڑھ جائے تو آنسو بہا لینے چاہیے، لیکن اللہ کے سوا انسانوں کے سامنے نہیں رونا چاہیے۔ وہ دھیمی آواز میں نصیحت کر رہے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا اور مجھے سنا، وہ عاجزانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ زندگی میں ہمیشہ مسکراتے رہنا چاہیے۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرائے اور نرمی سے بولے، جب صبر کر رہے ہوں تو دل تکلیف میں ہوتا ہے، پھر مسکرایا نہیں جاتا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ صبر تو درد میں مسکرانے کا نام ہے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولے تھے۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ کاش درد میں مسکرانا بھی آسان ہوتا، پر کبھی کبھی مسکرانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ 3، 2، 1 فائر کی آواز کے ساتھ ہی اس نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے اسلام آباد کے مصروف ترین شاہراہ پر بھگا دی تھی۔ وہ اور اس کے 3 دوست اس وقت بائک ریسنگ کر رہے تھے۔ ان کا ارادہ ریسنگ کے بعد جم جانے کا تھا۔ وہ ماسکو میں بائک ریسر رہ چکا تھا۔ حمیر غازیان نے اسے ریسنگ سے بہت منع کیا تھا، لیکن اب چونکہ وہ اسے گھر سے نکال چکے تھے، اس لیے وہ بے فکری سے اپنے سارے شوق پورے کر رہا تھا۔ اچانک اس نے 1 ویلنگ سٹارٹ کر دی تھی۔ کبھی وہ فل سپیڈ میں بائک چلانے لگتا اور کبھی ایک پہیہ اوپر اٹھا لیتا۔ اس کے دوستوں کی سرگرمیاں بھی اس سے مختلف نہیں تھیں۔ بائک چلاتے ہوئے وہ چاروں باقاعدہ سیٹیاں بجا رہے تھے۔ سگنل پر رکنے کی بجائے اس نے ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اشارہ توڑا تھا اور پوری تیز رفتاری سے بائک بھگا دی تھی۔ ایک کانسٹیبل نے اسے سگنل توڑتے دیکھ لیا تھا۔ رکو لڑکے، کانسٹیبل پیچھے سے چلایا۔ کسی کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ وہ پیچھے مڑے بغیر اس سے بھی اونچی آواز میں بولا اور زن سے بائک کو جہاز سمجھ کر اڑایا تھا۔ پکڑو اسے، کانسٹیبل نے اپنے ساتھی سے کہا تھا اور خود اپنی بائک پر اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ آگے جا کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی کانسٹیبل بائک پر اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے بائک کی رفتار مزید تیز کر دی تھی۔ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، رک جاؤ۔ کانسٹیبل نے اونچی آواز میں اسے وارننگ دی تھی جسے اس نے انسنا کر دیا تھا۔ اس وقت اسکول کالجز سے چھٹی کا وقت ہو رہا تھا۔ سڑک پر کافی ٹریفک تھا۔ وہ بڑی مہارت سے بائک چلا رہا تھا۔ اس کے دوست پتہ نہیں کدھر رہ گئے تھے۔ وہ اب بائک کو زگ زیگ کی شکل میں چلا رہا تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ مڑ کر ایک بار ضرور اسے دیکھتے تھے۔ وہ بڑی بے نیازی سے بائک کو چلا کم اڑا زیادہ رہا تھا۔ اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے پیچھے پولیس کانسٹیبل لگے ہوئے ہیں۔ یکدم اس کی نظر روڈ کے دائیں جانب سے گزرتی لڑکیوں پر پڑی جو اسی کی طرف بڑے شوق اور اشتیاق سے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے بڑے مغرورانہ انداز میں شوخی مارتے ہوئے بائک کے ہینڈل چھوڑ دیے۔ وہ ایک لمحہ
بس وہ ایک لمحے کی تاخیر تھی جب بائک کے سامنے ایک لڑکی آ گئی تھی۔ اس نے تیزی سے بریک لگانے کی کوشش کی تھی اور بمشکل وہ لڑکی اس کی بائک سے ٹکراتے ہوئے بچی تھی۔ بائک کا رخ دوسری جانب ہو گیا تھا۔ یکدم بریک لگانے کی وجہ سے بائک کا ایک جھٹکا کھا کر رکی تھی اور وہ اچھل کر دور جا گرا تھا۔ ہیلمٹ پہننے کی وجہ سے اسے سر پر چوٹ نہیں آئی تھی، البتہ ہتھیلیاں پتھریلی زمین پر رگڑی گئی تھیں۔ وہ بے حد غصے میں کھڑا ہو کر اس لڑکی کی طرف بڑھا جو مرنے سے تو بچ گئی تھی لیکن پھر بھی خوف سے بے ہوش ضرور ہو گئی تھی۔ "What the hell!" وہ اس لڑکی کو دیکھ کر ناگواری سے بولا اور سر سے ہیلمٹ اتارا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے اس کی جھڑپ ہوئی تھی اور اب دوبارہ اسے اپنے سامنے یوں بے ہوش پڑے دیکھ کر اس کا غصہ اود کر آیا تھا۔ وہ کانسٹیبل اس کے پاس آ کر رکے اور اس کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا جب اس نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ "چل میرے ساتھ پولیس اسٹیشن!" اس کانسٹیبل نے کرختگی سے کہا۔ پولیس کانسٹیبل کی بات پر وہ طنزیہ مسکرایا اور اطمینان سے اسے دیکھا، پھر یکدم آگے بڑھا اور اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر پہ در پہ مارنا شروع کر دیا۔ آس پاس کھڑے لوگوں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی اسے روکنے کی۔ شاید کسی راہگیر نے پولیس اور ایمبولینس کو کال کر دی تھی۔ پولیس وین کے سائرن بجنے لگے تھے، اس کے پیچھے ہی ایک ایمبولینس رکی تھی۔ اس لڑکی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ "چھوڑو مجھے!" دو پولیس والوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ "تیری اب تھانے جا کر چھترول ہوگی!" ان میں سے ایک اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا۔ جزین نے اپنے سامنے کھڑے اس وردی والے کے پیٹ میں اچک کر ٹانگیں ماری تھیں۔ وہ درد سے دوہرا ہو گیا تھا۔ "لے چلو اس خبیث انسان کو میری نظروں کے سامنے سے!" اسی وردی والے نے تلملا کر اہلکاروں کو اشارہ کیا اور وہ اسے زبردستی لے کر جانے لگے تھے۔ تھانے میں اسے لاک اپ میں بند کر کے اچھی خاصی خاطر تواضع کی گئی تھی، مگر مجال ہے جو اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا ہو۔ وہ خاموشی سے مار کھا رہا تھا اور موقع ملنے پر اپنی ٹانگوں کا استعمال بھی کر رہا تھا۔ "بلاؤ اس کے گھر والوں کو!" ایس پی شجاع نے ایک اہلکار کو اس کے گھر فون کرنے کا کہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے وہ نمبر دینے پر راضی ہوا تھا۔ حمیر غازیان میٹنگ روم میں سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے جب اچانک ان کا فون رنگ ہوا۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ میر پروجیکٹر کے سامنے کھڑا ڈکٹیشن دے رہا تھا۔ سب لوگ مکمل توجہ سے اس کو سن رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک مخصوص سنجیدگی اور ٹھہراؤ تھا۔ بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم تھا۔ اس کی شخصیت میں جیسے کوئی کشش تھی جو دیکھنے والے کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ فون دوبارہ رنگ ہوا تو حمیر غازیان نے کچھ سوچ کر کال اٹھا لی۔ "یس، حمیر غازیان اسپیکنگ." وہ پروجیکٹر پر نظریں جمائے بول رہے تھے جب دوسری جانب سے ملنے والی خبر نے ان سے قوت گویائی چھین لی تھی۔ ان کے چہرے پر پہلے شوق کے اثرات ابھرے تھے، پھر اس کی جگہ غصے اور اشتعال نے لے لی تھی۔ "میں آ رہا ہوں." بمشکل یہ چند الفاظ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا اور بغیر کچھ کہے اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ "مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، میر میرے ساتھ چلو، باقی ڈسکشن کل پر تک ملتوی کر دو." وہ اجرت میں بولے اور میر کو چلنے کا اشارہ کیا۔ میر نے پریشانی سے ان کے گھبراتے ہوئے انداز کو دیکھا اور پھر تیزی سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ "کیا ہوا ہے پاپا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں اور کہاں جانا ہے؟" گاڑی میں بیٹھ کر میر نے اپنے ذہن میں مچلتے سوالوں کو زبان دی تھی۔ "پولیس اسٹیشن چلو!" وہ اسپاٹ انداز میں بولے۔ "وٹ؟ سب ٹھیک ہے نا پاپا؟ پولیس اسٹیشن کیوں؟" میر کی حیرانگی بچا تھی۔ "تمہارے بھائی کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے رکھا ہے، سڑک پر غنڈہ گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، ایک لڑکی کو اپنی بائک سے ٹکر ماری ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے." وہ اشتعال میں آ کر بولے۔ "مائی گڈنس جزین، اف!" میر نے بے بسی سے اسے گہری سانس لی اور گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ "ایسی ناہنجار اولاد کے ہونے سے اچھا تھا کہ میں بے اولاد ہی رہتا۔ پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے جس کی یہ سزا مل رہی ہے۔ اس لڑکے نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ہر روز اس نے مجھے کوئی نہ کوئی جھٹکا دینا ہوتا ہے۔ جب سے پاکستان آیا ہے میرے لیے ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت کھڑی کر کے رکھ دی ہے." حمیر غازیان تلخی سے بڑبڑا رہے تھے۔ میر نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ اب وہ ان کو کیا بتاتا کہ ماسکو میں وہ کتنی بار اور کس کس قانون کو توڑنے کے جرم میں جیل جا چکا ہے۔ اگر وہ جان جاتے تو شاید صدمے سے بے ہوش ہی ہو جاتے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، کیونکہ مجھے تو بہت پسند آئی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔